بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يهجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. تو میں طلبہ سے کہتا ہوں کہ کوئی ایک طریق ایسا دکھاؤ نا جس میں عریان پہلے ہو، نہیں عریان بعد میں بدعتی و مشرک پہلے، یہ زیادہ خطرناک ہے. بہت زمانہ ہوا جب اس گیٹ پر لکھا گیا مسلک دیوبند، تو اس محلے کے بہت پرانے نمازی جب وہ سب مر گئے، ایک بھی باقی نہیں. بڑے اچھے لوگ تھے، ہمارے بڑے محسن تھے، دعا گو تھے. انہوں نے آپس میں کہا کہ یار مولانا کی سختی دن بدن بڑھ رہی، سارے جہان کو پتہ ہے. اب باہر گیٹ پہ لگا ہے، اگر یہ نہ لگتا تو اس بہانے وہ آ جاتے، نماز پڑھ لیتے، واز سن لیتے، شاید اللہ ان کو ہدایت دے. میں سنتا تھا لیکن میں نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا جواب ایک ہی دفعہ دوں گا. جس دن عصر کی نماز میں نے محسوس کیا کہ وہ تمام بزرگ موجود ہیں، تو میں نے کہا کہ فقہاء نے لکھا ہے صفوف کے مسئلے میں کہ اگر بدعتی اور مشرک صف میں کھڑا ہو جائے تو وہ ایسا ہے جیسے گدھا اور کتا صف میں کھڑا ہو. تو میں نے کہا کل سے آئندہ جمعے تک آپ محلے کے بزرگ ایک ایک گدھا اور کتا یہاں اپنے ساتھ کھڑا کریں گے. تو انہوں نے کہا نہیں کبھی بھی نہیں. تو میں نے کہا فقہاء تو کہتے ہیں کہ بدعتی و مشرک صف میں نہ آئے، آپ کہتے ہیں کہ وہ آئے یا نماز پڑھے. مجھے ان کی نہیں آپ کی فکر ہے، آپ کی نماز نہیں ہو. اور اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ قصدن اگر کوئی حیوان کے ساتھ صف میں کھڑا ہو جائے تو احانت شرع ہے. آپس میں کہا یہ تو اور طرح اور مسئلہ نکل آیا. میں نے کہا ایسے مسائل نکال کے دکھاؤں گا کہ ان کو گلیوں میں برداشت نہیں کرو. الحمدللہ ان سے شخصی اور ذاتی عداوت نہیں ہے، ان کے عقیدے اور عمل کے فساد کی وجہ سے یہ ناراضگی ہے. تبلیغی لوگ بڑے اچھے ہیں اور تبلیغی جماعت ہماری جماعت ہے. دارالعلوم دیوبند کے 4 طریقے تھے کام کرنے کے. ایک کامیاب تعلیم اور تدریس، بہترین، مثال نہیں ہے اس کی. دوسرا اعلیٰ ترین اور عمدہ مسلمانوں کی اصلاح عقائد و اعمال کے لیے تصنیف اور تالیف. اللہ نے مولانا اشرف علی صاحب سے بڑا کام لیا ہے اس میں. اور تیسرا سیاست، کہ میدان میں بھی عملیات میں بھی آپ کے رہنما موجود ہو، پارلیمنٹ میں بھی آپ کی نمائندگی ہو. اور چوتھا کام ان کا یہ عوامی لب و لہجے سے ان لوگوں تک دین پہنچانا تھا جہاں علماء نہیں پہنچ سکتے یا لوگ علماء تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ، شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمہ اللہ نے مل کر کے یہ تبلیغی جماعت کا آغاز کیا ہے. اللہ نے اس کو قبولیت عطا فرمائے. اصلاح عالم کا فرض ہے. غلطیاں مولویوں سے بھی ہوتی ہے، تبلیغیوں سے بھی ہوتی ہے. علمی کام ہے، دینی اور عوام کے ہاتھوں میں ہے تو خطرات ہوتے ہیں. وقتاً فوقتاً ساتھ جایا کرو. جب وہ مسجد میں آئے مہمان بنایا کرو، ان کی باتیں سنو اور کمزور باتیں سمجھایا کرو. پرائے مت سمجھو، اور پرائے سمجھنے میں دین کا نقصان ہے. اور وہ ہے ہی نہیں پرائے، ہمارے اپنے ہیں. تو تبلیغی جماعت کے 2-3 بزرگ آتے رہتے ہیں.
ملاقات فرماتے ہیں، شفقت کرتے ہیں۔ کہیں کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ یہاں سے ایک فتویٰ صادر ہوا ہے، اور یہ فتویٰ اب نہیں 38 سال پہلے لکھا گیا ہے، شاید چھپا ہوا ہے، کہ اعتقادی مبتدی جو نبی کی بشریت کا منکر ہے یا انبیاء اور اولیاء کو حاضر ناظر و غیب دان سمجھتے ہیں، ان کی اقتداء میں موحد مسلمان کی نماز نہیں ہوتی۔ تو مجھ سے آ کے دریافت فرمایا کہ کوئی نیا مسئلہ، میں نے کہا نہیں، سب پرانے مسئلے نیا ہم کہاں بنا سکتے، حاشا و کلا، تو کوئی خاص مسئلہ، میں نے کہا وہ بھی نہیں۔ پھر پوچھا کہ محبین کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ یہ غریب بدعتیوں کو محبین کہتے ہیں۔ میں نے کہا محبین تو اللہ والے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے تو نماز افضل و بہتر ہے، یعنی جنہیں لوگ بدعتی کہتے ہیں۔ میں نے کہا لوگ نہیں، قرآن و سنت، اجماع امت، قیاس شرعی، وہ ان کو بدعتی، اور نبی نے کہا ہے کل بدعت ضلالہ۔ تو میں نے کہا جس کو نبی مبتدی کا ہے، ضال کا ہے، ناری کا ہے، اس کو محب کہنے سے کہیں آپ پر کفر نہ آئے۔ مقابلہ سوری ہے نا، سخت منع ہے۔ میں نے کہا یہ اصطلاح تبدیل کر لو اور توبہ استغفار کرو۔ کہنے لگے ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ایک رکعت بھی نہیں، ایک رکعت کا کونا بھی نہیں ہوتا۔ آپ کے علاوہ کسی نے لکھا ہے یا کہا ہے؟ میں نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا ایک آدمی نے کہا ہے، لیکن بہت چھوٹا ہے، ان کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ نہیں کوئی بات نہیں، آپ شرمائے نہیں، ضرور بتائے۔ میں نے کہا اس کا نام ہے الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان۔ وہ تو بڑے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، بڑے نہیں، اگر بڑے ہوتے تو آپ کے بھی ہوتے ہیں، اور آپ بھی ان کو امام مانتے، آپ تو نہیں مانتے ان کو۔ اگر مانتے تو آپ ان کے مسئلے سے کیوں بے خبر ہے آپ؟ میں نے کہا 4 متون ہیں فقہ حنفی کے، ان میں ایک الاختیار ہے، تو الاختیار پہلی جلد صفحہ 58 منگوایا، طالب لے آیا۔ میں نے کہا یہ دیکھیں، قال ابو حنیفہ لا ارى الصلاة خلف المبتدی۔ امام اعظم فرماتے تھے میں بدعتی کی اقتداء میں نماز کا قائل نہیں ہوں۔ صاف لفظوں میں مبتدی کہا ہے، محب نہیں کہا ہے۔ قال ابو حنیفہ لا ارى الصلاة خلف المبتدی، الاختیار پہلی جلد صفحہ 58۔ کہنے لگے یہ ہم فوٹو اسٹیٹ کرا سکتے، میں بالکل میں کرا کے دیتا ہوں۔ طالب جب فوٹو اسٹیٹ کرانے چاہ رہا تھا، میں نے اندر سے فتح القدیر کتاب الامامت منگوائی، اور وہ عبارت بھی 60 فوٹو اسٹیٹ کی یہی عبارت ابن الحمام نے نقل کر کے کہا وَهَذَا عِنْدَ أَئِمَّتِنَا الثَّلَاثَةِ، یہ تینوں کا قول ہے، ابو یوسف محمد بھی ساتھ، بلکہ امام محمد سے منقول ہے احب الی ان اذبح بالسکین المعکوس، یہ مجھے پسند ہے کہ الٹے چورے سے ذبح ہو جاؤ، یہ برداشت نہیں ہے کہ میں ایک رکعت بدعتی کے پیچھے پڑھوں۔ وہ جانتے تھے نا کہ بدعتی سے کتنا نقصان دین کو پہنچ رہا ہے۔ جو کہتے ہیں جماعت ہو جاتی ہے اور ثواب نہیں ملے گا، کوئی کہتے ثواب ملے گا، یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ لایانی بےہودہ بات ہے۔ ان کو دارالافتاء میں بیٹھنا دارالافتاء کے لیے شرم کا باعث، وہاں صحت اور جواز نفی ہے، ثواب کہاں سے ملے گا؟ باطل عمل سے کبھی ثواب ملتا ہے؟ خیال خام ہے۔ اور وہ جو بخاری میں حضرت حسن بصری کا ہے صلی خلف مبتدی وعلیہ بدعت، بدعتی کے پیچھے پڑے اور بدعت اس پر پڑے گی، وہاں بدعتی سے مراد ہے سیاسی مخالف،
وہاں اعتقادی اختلاف نہیں ہوا ہے حضرت عثمان میں اور بلوائیوں میں. خود بخاری میں یہ موجود ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا تھا حضرت آپ گھر میں مقصور ہے وَيُصَلِّي بِنَا امام البلوى والعامہ، اور ایک اور آدمی جو آپ کے خلاف ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے. آپ نے فرمایا نماز بہترین کام ہے، جب لوگ بہترین کام کر رہے ہو تم ساتھ دیا کرو. اس پر محدثین کا اتفاق ہے کہ ان کا حضرت عثمان سے سیاسی اختلاف تھا، اعتقادی اختلاف قطعا نہیں تھا، کہیں بھی نہیں تھا. اعتقادی اختلاف معاویہ و علی میں نہیں ہے، علی و عائشہ میں نہیں ہے، کہاں سے اختلاف تھا ہی نہیں. سیاسی اختلاف اور سیاسی مخالف کی اقتداء میں یقیناً نماز جائز ہے. خدا نہ خواستہ اگر بخاری کے اس روایت کی یہ توجیہ نہ کی جائے تو روایت مجروح ہو جائے گی، متروک ہو جائے گی اور عمل سے گر جائے گی، کیونکہ نبی کی اصح فی الباب حدیث ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت بے دینی ہے اور کل ضلالت فی النار، جہنم لے جانے والا ہے. تو جہنمی کے پیچھے نماز کہاں ہوتی؟